یہ ایک چھوٹا سا بریسلیٹ تھا جس کا وہ دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں نرمی سے بند کی۔ ایک پیاری سی لڑکی اس کی آنکھوں کے آگے آئی۔ سیاہ لمبے بال، بھرے ہوئے گال، تیکھی کالی آنکھیں۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ ہم ملیں گے نا؟ ہاں، ہم ضرور ملیں گے۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ دونوں تقریباً 9-8 سال کے تھے اور انہیں ایک دوسرے سے بے حد محبت تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑا بارش کو برستے دیکھ رہا تھا۔ جب اسے ہلکی ہلکی سی دستک سنائی دی، وہ ٹھٹکا۔ رات کے اس پہر دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ وہ قدم بڑھاتا ہوا اپنے چائے کا کپ ایک طرف رکھتا دروازہ کھول چکا تھا۔ سامنے ایک لڑکی سیاہ عبائی میں کھڑی تھی۔ وہ ادھر سے ادھر دیکھنے لگا۔ ہر طرف سناٹا تھا، سڑک پر کوئی نہیں تھا۔ زریز ملک نے جھرجھری لی۔ محترمہ فرمائیے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ اس سے کیا پوچھے کہ وہ رات کے اس پہر کسی کے گھر پر دستک کیوں دے رہی ہے۔ میں بھٹک گئی ہوں۔ مجھے نہیں پتا میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ دیکھیے محترمہ، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ مجھے گھر کے اندر آنے دے سکتے ہیں؟ میں اکیلی ہوں اور میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ یہ عجیب مصیبت تھی۔ دیکھیے اس وقت گھر پر کوئی نہیں ہے۔ میری والدہ بھی لاہور گئی ہوئی ہیں۔ میں گھر پر اکیلا ہوں اس وقت۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ بس مجھے گھر کے اندر آنے دیں۔ وہ پھر سے سوچ میں پڑ گیا۔ کیا کرتا؟ مدد سے منع کرتا، اسے ساری رات اسے نیند نہیں آتی، اور اگر مدد کر دیتا تو یہ ایک عجیب مسئلہ بن جاتا۔ وہ ایک عزت دار شخص تھا۔ اپنے کردار کے اوپر ایسی بات؟ اس نے جھرجھری لی۔ آپ اندر آ جائیں۔ اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتا ہوا وہ گول میز پر بیٹھ گیا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حیات مرزا۔ اس لڑکی کی آواز بہت مدھم اور خوبصورت تھی۔ زریز ملک نے اس کی طرف دیکھا۔ سیاہ گہری آنکھیں، لمبی گھنی پلکیں۔ بلا شبہ اس لڑکی کی آنکھیں خوبصورت تھیں۔ آپ نے کہا آپ خود کو بھی نہیں جانتی؟ حیات مرزا آپ کا نام ہے، یعنی آپ خود کو جانتی ہیں؟ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ میں گھر چھوڑ آئی ہوں۔ آپ نے اپنا گھر خود چھوڑا ہے؟ ہاں، میں اپنا گھر خود چھوڑا ہے۔ کیوں؟ نہیں بتا سکتی۔ دیکھیں محترمہ، میں بہت سلجھا ہوا انسان ہوں۔ میری امی بڑی شریف خاتون ہیں۔ ابا ریٹائرڈ ہیں، وہ بھی انہی کے ساتھ لاہور گئے ہوئے ہیں۔ کل رات تک یا صبح میں ان کی واپسی ہو جائے گی۔ آپ کو گھر پر دیکھیں گے تو مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ تو میں کیا کہوں گا؟ آپ کہہ دیجیے گا میں آپ کی کوئی دوست ہوں، مگر میری کوئی فیمیل دوست ہے ہی نہیں۔ میں جھوٹ کیوں بولوں؟ دیکھیے صبح ہوتے ہی میں کوشش کروں گی کہ مجھے کہیں دارالامان میں جگہ مل جائے، مگر اس وقت میں کہاں جاتی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگا اور پھر سے پوچھنا چاہتا تھا اس سے کہ اس نے گھر کیوں چھوڑا، مگر اب اس سے یہ پوچھنا معیوب لگ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا سمجھتی کہ وہ اسے کیا سمجھ رہا ہے۔ چلیے، میرے امی بابا کا روم اوپر کی طرف ہے، اب آپ اوپر ہی چلی جائیں۔ میں نیچے ہی ہوں، کمرہ آپ اندر سے بند کر سکتی ہیں۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ گول آنکھیں کرتا ہوا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی مشکوک تھی، مگر وہ اپنے خیال اور احساس کرنے والی نیچر کا کیا کرتا؟ اس کی امی کو پتہ چل جاتا نا کہ اس نے رات کے اندھیرے میں ایک انجان لڑکی کو گھر میں پناہ دی ہے، تو وہ اسے زہر ملا کر پلا دیتی کہ ان کا بیٹا اتنا بیوقوف تو نہیں تھا۔ زریز نے سر جھٹکا۔ وہ نیند سے اٹھا تو باہر ابھی بھی بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ کیا اللہ، یہ بارش کیوں نہیں رک رہی؟ تبھی اسے کچن میں آوازیں محسوس ہوئیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، وہ بنا پلٹے بولی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ناشتہ بنا رہی ہوں، مجھے لگا آپ کو میرے لیے ناشتہ بنانا چاہیے۔ غلط لگا، میں اپنا ناشتہ خود بنا لیتا ہوں، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ وہ نظر انداز کرتے ہوئے مدعے کی بات بیان کرنے لگی۔ میں گھر سے نکل نہیں سکتی، یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ اب میرے والدین آ جائیں گے کچھ دیر میں، تو تبھی اس کا فون بجا۔ 1 منٹ، کال اٹھاتا وہ بات کرنے لگا۔ جی امی۔ اچھا، تو پھر کب تک نکلیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ پلٹا تو بہت برے طریقے سے اس سے ٹکرایا۔ وہ گرتی مگر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے تھام چکا تھا۔ دونوں کی نظریں بیک وقت ٹکرائی تھی اور وہ جیسے رک گیا تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی، گلاس ونڈو جو شاید کھلی تھی، اس کے ذریعے بارش کی بوندیں ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھیں۔
تبھی ہوا کی وجہ سے حیات کے چہرے سے دوپٹہ ہلکا سا سرکا۔ وہ ٹھہرا، اس کے گلابی ہونٹ دکھائی دینے لگے، سرخ اور سفید رنگت دکھنے لگی۔ ایک کرنٹ تھا جو ان دونوں کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ زریز سنبھل کر دور ہوا۔ آئی ایم سوری، مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ پیچھے آپ ہیں۔ اٹس اوکے، آپ رہ سکتی ہیں آج یہاں پر۔ میرے والدین بارش کی وجہ سے لاہور سے نہیں نکل پائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن میں نکلیں گے۔ لڑکی نے گہرا سانس لیا جیسے شکر ادا کیا ہو۔ بارش ایسے ہی رکے گی، میں چلی جاؤں گی۔ وہ پلٹی تو پھر سے گویا ہوا۔ آپ نے اپنا گھر کیوں چھوڑا؟ وہ رک گئی۔ کل رات آپ کہہ رہی تھی کہ آپ خود کو بھی نہیں جانتی۔ ایسا کیا ہوا؟ کون ہے؟ کہاں سے آئی ہیں؟ نہیں جانتی، مگر آپ کو دیکھ کر یہ لگتا نہیں ہے۔ میں نے وہ سب جھوٹ بولا تھا، صرف سہارا پانے کے لیے۔ اچھا تو اب بتا دیں، اپنا گھر کیوں چھوڑا؟ کیا میں آپ کا اعتبار کر سکتا ہوں؟ وہ پلٹی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو وہ جیسے چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ آپ میرا اعتبار کر سکتے ہیں۔ آسمان میں بجلی کڑکی تھی، بارش اور تیز ہوئی تھی۔ ہوا سے کھڑکیاں کھڑ کھڑ کرنے لگی تھیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ حیات، جی امی، تمہارے بابا آنے والے ہوں گے، اٹھ کر سالن دیکھ لو۔ ہاں دیکھتی ہوں، وہ کہتی ہوئی کچن میں گئی۔ تبھی اس کو باہر ہال سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اس کا چلتا ہوا ہاتھ رکا۔ یہ کیسی آوازیں تھیں؟ امی سب ٹھیک ہے نا؟ حیات نے آواز لگائی مگر جیسے باہر سے کوئی جواب ہی نہ ملا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی باہر گئی تو اس کی نظریں پتھرا گئیں۔ اس کا باپ اس کی ماں پر چلا رہا تھا۔ حیات مرزا کی ماں فیاض مرزا کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ کہ ظلم نہ کریں حیات، ہماری بیٹی ہے، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ تو کیا کروں؟ خود کو ہار آؤں؟ وہ بیٹی ہے تو بیٹی ہونے کا فرض نبھائے، اسے یوں سزا نہ دیں اس گناہ کی جو اس نے کیا ہی نہیں۔ قتل آپ سے ہوا ہے، آپ بیٹی کا سودا کر کے آ گئے ہیں۔ سودا میں نے نہیں کیا، جس کا بیٹا میرے ہاتھوں سے مرا ہے اس نے خود ہی کہہ دیا کہ تیری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، وہ میرے حوالے کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اب تو بتا، تجھے بیوہ ہونا ہے یا بیٹی دینی ہے؟ حیات کا ہاتھ بے اختیار اس کے دل پر گیا۔ نہیں، اس کا باپ اسے یوں کسی کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی فیاض مرزا کی نظریں کچن کی دہلیز پر کھڑی اپنی حسین بیٹی پر گئیں۔ چل اپنے کچھ کپڑے باندھ، تجھے چھوڑ کر بھی آنا ہے۔ بابا، وہ بھاگتے ہوئے ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ آپ بیٹی کو یوں کسی کے بھی حوالے نہیں کر سکتے۔ بولے، مجھے جو میں نے سنا ہے وہ غلط ہے۔ ارے ہٹ، تو تم کیا چاہتی ہو، میں اپنی بلی چڑھا آتا؟ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جو باپ کم اور جلاد زیادہ لگ رہا تھا۔ حیات، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں دیکھتی ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ امی بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ تم چپ کرو، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ایک زوردار تھپڑ تھا جو فیاض مرزا کی طرف سے اپنی بیوی کے گال پر پڑا تھا۔ حیات 2 قدم پیچھے ہو کر گرتے گرتے بچی تھی۔ اگر تم نے کچھ بھی اور مزید کہا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا میں تجھے۔ جاؤ تم اپنا سامان باندھو، رات تک مجھے تجھے اس کے حوالے کرنا ہے۔ امی، آپ جانتی ہیں میں مر جاؤں گی۔ دیکھ، ابھی وہ سو رہا ہے، شام کے 7 بج رہے ہیں، 9 بجے تجھے لے کے جانا ہے اس نے۔ موسم بہت خراب لگتا ہے، کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو جائے گی۔ شہر یہاں سے 2 گھنٹے دور ہے، تم چلی جاؤ، میں تمہیں کچھ پیسے دیتی ہوں۔ امی، مگر آپ کو چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ میں کہہ دوں گی تم بھاگ گئی، میں کچھ بھی کہہ دوں گی مگر تمہیں ایسے برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اور میں جاؤں گی کہاں؟ شہر، تمہیں کوئی نہ کوئی مدد مل جائے گی، دارالامان چلی جانا، کہیں بھی چلی جانا، کم سے کم تمہاری عزت تو محفوظ رہے گی نا۔ وہ نظریں جھکائے ماں کی باتیں سنتی رہی اور کچھ ہی دیر میں اس کی ماں نے واقعی ایسا ہی کیا تھا۔ اسے چند کپڑوں کے ساتھ کچھ پیسے دے کر گھر سے روانہ کر دیا تھا۔ وہ روتی 2 گھنٹے کا سفر طے کرتی کراچی جیسے چلتے ہوئے شہر میں پہنچ گئی، مگر اس کے پہنچنے تک اتنی تیز بارش شروع ہو گئی تھی کہ پورا کراچی ڈوبا ہوا تھا اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود کو بچائے تو بچائے کیسے۔ پھر اس نے چلتے چلتے ایک انجان گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ زریس ملک نے گہرا سانس لیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی مگر مجبور تھی۔ میں واقعی خود کو نہیں جانتی میں کون ہوں، کیا کر رہی ہوں، اب کیسے جیوں گی؟ کچھ نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ میں اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے گھر چھوڑ آئی تھی جہاں میرا باپ مجھے پھینکنا چاہتا تھا۔
وہاں میری وہ حالت ہوتی جس کی وجہ سے میں اپنی شکل بھی نہ دیکھ پاتی۔ مجھے بس اس تذلیل سے بچنا تھا، اس لیے نکل آئی۔ وہ پانی کا گلاس اس کے آگے رکھ چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج کل کے اتنے پڑھے لکھے دور میں ایسے باپ بھی رہتے ہیں۔ مجھ سے جو ہو سکے گا میں آپ کے لیے کروں گا، وعدہ نہیں کر رہا، مگر اب آپ اکیلی نہیں، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ جو بھی ہے جیسا بھی ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی تکلیف میں اگر اس کا سہارا نہیں بن سکتا تو وہ خاک انسان ہوا۔ آپ کیا کر لیں گے میرے لیے؟ دنیا، سماج آپ کو جینے نہیں دے گی۔ آپ بس میرے لیے اتنا کر دیں کہ بارش رک جائے تو مجھے کسی اچھے سے دارالامان میں چھوڑیں۔ میں آپ کے لیے مشکلیں نہیں بڑھا سکتی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ یہ تب کی تب دیکھیں گے، ابھی آپ آرام کریں اور خود کو بالکل محفوظ محسوس کریں۔ شام کا وقت تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے کے بعد 2-3 منٹ چپ چاپ کھڑی رہی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا تو دروازہ کھولتے ہوئے اندر جھانکا۔ وہ بے خبر بستر پر لیٹا تھا۔ وہ کچھ سیکنڈز کے لیے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بکھرے ہوئے بال، اس شخص کے بال بڑے پیارے تھے اور چہرے پہ اتنی معصومیت تھی کہ کسی کو بھی پیار آ جائے۔ وہ کچھ سیکنڈز اسے دیکھتی رہی، نہارتی رہی، گھور گھور کے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ منظر اتنا اچھا کیوں لگ رہا تھا۔ تبھی زوریس نے کروٹ بدلی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی اور دروازہ دوبارہ ناک کیا۔ اس بار وہ اٹھ گیا۔ وہ باہر ہی کھڑی رہی۔ جی؟ وہ دھلا دھلایا صاف کپڑے پہن کر باہر نکل آیا۔ وہ میں کہہ رہی تھی، جی فرمائیں۔ بارش رک گئی ہے اور رکے ہوئے کافی وقت ہو گیا، کیا آپ مجھے کہیں چھوڑ آئیں گے؟ وہ مسکرایا۔ میں آپ کو کہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کچھ دیر پہلے میری امی سے بات ہوئی تھی، وہ لاہور سے نکل چکے ہیں۔ آپ نے کہا وہ 1-2 دن میں نکلیں گے؟ ہاں، مگر بارش رک گئی تھی تو وہ نکل گئے ہیں۔ پھر آپ مجھے دارالامان چھوڑائیں پلیز۔ آپ کے والدین آ جائیں گے تو اچھا نہیں لگتا، غلط اثر پڑ سکتا ہے ان پر۔ وہ میرے ماں باپ ہیں، مجھے جانتے ہیں، میں ان کو سب کچھ بتا چکا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، آپ یہاں سے کہیں نہیں جا رہی، پلیز آپ ایسا نہ کریں۔ چپ چاپ بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں، امی کو آنے دیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ ماشاءاللہ تم تو بہت پیاری بچی ہو، زوریس نے سب بتایا مجھے۔ بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں بالکل سیف ہو۔ ہماری بہت چھوٹی سی فیملی ہے، زوریس میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرے شوہر ہوتے ہیں اور میں ہی ہوتی ہوں بس۔ تمہیں کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہاں پر۔ آنٹی مگر میں ایسے کیسے آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ لوگ کیا سمجھیں گے، کیا باتیں بنائیں گے، اور میں آپ لوگوں کے لیے مصیبت نہیں بن سکتے۔ ارے بیٹیا، بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، مصیبت کی کیا بات کر رہی ہو؟ اب بیٹی کہا ہے نا تو تم بیٹی ہی ہو۔ وہ نم سا مسکرائی۔ ظہیر ملک بیوی کی بات پر مسکرائے۔ حیات بچے، ویسے بھی میری بیگم کو بیٹی کا بڑا شوق تھا اور دیکھیں اللہ نے وہ شوق پورا کر دیا۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی رہ گئی، کتنے اعلیٰ ظرف لوگ تھے۔ حیات مرزا کو یہاں رہتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ اب یوں تھا کہ وہ اس کا ہی گھر تھا۔ وہ شگفتہ ملک کے ساتھ ہوتی تھی، وہ اسے بالکل بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ کھانا ساتھ بناتی تھی، وہ ان کو کسی بھی کام میں اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ ظہیر ملک اور شگفتہ ملک کو دھیرے دھیرے حیات مرزا کی عادت ہو گئی تھی۔ ماشاءاللہ تم نے تو میری امی ابو کو بالکل اپنا ہی بنا لیا، اب وہ میری کم تمہاری زیادہ سنتے ہیں۔ کبھی سوچا تھا کسی کے گھر پر اچانک یوں دستک دینے کے بعد تمہاری زندگی بدل جائے گی؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یوں اچانک میری زندگی میں دستک ہوگی اور ایک فرد کا میرے گھر میں اضافہ ہو جائے گا، اور وہ بھی خوبصورت اضافہ۔ وہ جھجکی۔ وہ دونوں ٹیرس پر کھڑے تھے۔ زوریس نے دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور ریلنگ پر چائے کا مگ رکھے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ کو بہت بار کہا ہے مجھے چھوڑ آئیں دارالعمان، مگر آپ مانتے ہی نہیں ہیں۔ کیسے مان لوں؟ میرے والدین بہت محبت کرنے لگے ہیں تم سے، اور کیا؟ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ اور تو کچھ نہیں۔ وہ پلٹ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی اور وہ اس کی پشت دیکھتا رہا۔ میں سوچ رہی ہوں زوریس کی شادی کروا دوں، مگر کیا ہی اچھی بات ہو نا کہ وہ میری بات ماننے لگ جائے۔ دیکھو نا کتنی پیاری لڑکیاں ہیں۔ وہ تصویریں اس کے آگے رکھتی ہوئی اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں واقعی یہ تو بہت اچھی ہیں۔ تبھی زوریس ہال میں داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ لڑکیاں دکھا رہی ہوں اسے جو تمہارے لیے پسند کی ہیں۔ وہ ٹھٹک کر بیٹھ گیا۔ امی میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے میرے لیے یوں رشتے نہ دیکھا کریں، کیوں؟ عمر ہو رہی ہے تمہاری شادی کی، ابھی شادی نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟
مگر میں ایسے تصویروں سے نہیں شادی کروں گا. کوئی جیتی جاگتی انسان ہوگی جس سے باتیں کروں گا, انڈرسٹینڈنگ بناؤں گا, پھر شادی کروں گا. یعنی ماں کی پسند سے شادی نہیں کرو گے؟ دیکھیں, میں نے ایسا کب کہا؟ انشاءاللہ جو بھی ہوگی آپ کی پسند کی ہوگی, مگر میں یوں شادی نہیں کر سکتا. میں بہت ہی کمپلیکیٹڈ انسان ہوں. جس لڑکی سے میری شادی ہوگی اسے میری رگ رگ سے واقف ہونا چاہیے. ہاں کاش وہ پیدا بھی ہوئی ہو. شگفتہ بیگم کے انداز پر حیات ہنس پڑی تو حیات کو گورنے لگا. تو مزے لے رہی ہو؟ نہیں آنٹی بیچاری کب سے لگی ہوئی تھی نا آپ نے. یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے میرے ساتھ, ہمیشہ میرے جذباتوں پر پانی پھیر دیتا ہے. وہ اٹھ کر چلی گئی تھی. کیوں دل توڑتے ہیں ان کا؟ تم چپ رہ سکتی ہو؟ نہیں کرنی شادی تو نہیں کرنی. کوئی ہے؟ دروازہ کھولو. وہ وہاں سے گزر رہا تھا جب اس کی نظر اسٹور روم کے بند دروازے پر پڑی. ارے کون ہے؟ دروازہ جام ہو چکا تھا شاید. وہ دھکا دیتے ہوئے دروازہ کھول چکا تھا. حیات سمٹ کر دور ہوئی. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ 2 دن پہلے ہی تو بتایا. اس دروازے میں مسئلہ ہے. کام تھا, کچھ پرانے کپڑے تھے امی کے جو یہاں رکھنے آئی تھی. اس کے یوں امی کہنے پر وہ اسے چپ چاپ دیکھنے لگا. امی؟ نائس, تو ترقی ہو گئی تمہاری. وہ مسکرائی. آنٹی آنٹی کہتی تھی, انہوں نے جھٹک دیا. تب میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہاں تم کچھ نہیں کر سکتی. تبھی اس کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی جہاں سے خون بہہ رہا تھا. حیات تمہیں تو چوٹ لگ گئی. ہاں پتہ ہی نہیں چلا, اندھیرا تھا نا. اسے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا تھا. صوفے پر بٹھاتے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس لاتے اس کا خون صاف کرنے لگا. اس کے کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں جن سے ہوا کا اندر گزر تھا. حیات کے بال آہستہ آہستہ اڑ رہے تھے اور وہ چپ چاپ بیٹھی سامنے بیٹھے مرد کو اپنا خون صاف کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو پھوکے مارتا اس کے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا, زخم پر مرہم رکھ رہا تھا. وہ مسکرائی. اتنی معصوم, کتنا پیارا تھا وہ. زریز نے سر اٹھایا تو اسے خود کو یوں تکتا ہوا پا کر کچھ سیکنڈز کے لیے رکا. ہو گیا؟ بینڈیج کی طرف اشارہ کیا. وہ ابھی بھی اس سکتے میں تھی اور وہ محسوس کر رہا تھا. ہوش میں ہو؟ وہ اٹکی. ہاں ہوش میں ہوں. وہ ہنس پڑا. اپنے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے حیات مرزا کو پزل ہونے پر مجبور کر گیا تھا. کیا دیکھ رہی تھی؟ گھورتے ہوئے پوچھا. کچھ نہیں. یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور لمبے لمبے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئی. پیچھے وہ ہنس پڑا تھا. تم آؤ گے نا؟ ہاں میں ضرور آؤں گا. اگر میں نہیں آؤں گا تو تم آ جانا. ہاں میں آ جاؤں گی. پلیز چھوڑ کے مت جاؤ نا. کیوں جا رہے ہو؟ بابا کی ٹرانسفر ہو گئی ہے, ہمیں جانا پڑے گا. میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا. سنو, تم اپنا خیال رکھنا. وہ دونوں پیارے منہ بناتے ہوئے ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے تھے. وہ گاڑی میں بیٹھا تو ان دونوں کا ہاتھ چھوٹنے لگا. گاڑی دور جا رہی تھی اور وہ پیچھے اکیلی رہ گئی تھی. وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی, گہرے گہرے سانس لیتی. وہ ادھر سے ادھر دیکھنے لگی. وہ نہیں تھا. وہ گیا تھا تو واپس کب آیا تھا؟ وہ اٹھی, ایک طرف پڑے اپنے بیگ تک آئی. ایک پیارا سا باکس تھا. اسے کھولتے ہوئے اس چھوٹے سے بریسلٹ کو دیکھا. وہ کتنا خوبصورت تھا. کیا جس طرح حیات نے اسے سنبھالا ہوا تھا اس نے بھی سنبھالا ہوگا؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی. وہ پھیکا سا مسکرائی. نہیں سنبھالا ہوگا. جتنی محبت حیات نے اس شخص سے کی ہے اتنی اس نے نہیں کی ہوگی. وہ سر جھٹکتے ہوئے بریسلٹ واپس رکھ چکی تھی. آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ ہاں بے حد پسند. اچھی ہے آپ کی. آپ بھی پڑھتے ہیں؟ ہاں مجھے بھی بہت شوق ہے. میں اکثر سونے سے پہلے کتاب پڑھ لیا کرتا ہوں. وہ مسکرائی. ہاں میں بھی اکثر رات کو سونے سے پہلے کتابیں پڑھا کرتی ہوں. آپ کتنے عرصے سے کراچی میں رہ رہے ہیں؟ وہ مسکرایا. گہری مسکراہٹ تھی اس کی. میں 9 سال کا تھا جب ہم یہاں شفٹ ہوئے. بابا کی ٹرانسفر ہو گئی تھی. حیات نے اس کی طرف دیکھا. اچھا ہاں مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ایسے ہی, امی بھی ذکر کر رہی تھی کہ بابا کا ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا, اسی لیے پوچھ رہی تھی. وہ مسکرایا. ہاں ایسا ہی ہے. بارشوں کا موسم تھا. بارشیں خوب اپنی آب و تاب کے ساتھ برس رہی تھی. وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی بارش کو پھر سے برستے دیکھ رہی تھی. اسے پھر سے وہی رات یاد آئی تھی جب وہ پہلی بار اس گھر میں آئی تھی. اس نے وقت کی طرف دیکھا. رات کے 2 بج رہے تھے. زریز کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ اسے فکر نے آن گھیرا. حیات نے شگفتہ خاتون کے کمرے کا رخ کیا.
اس نے جھانک کر دیکھا تو وہ دونوں سکون سے سو رہے تھے۔ وہ ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکی۔ فون سوئچ آف جا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کیا کرے۔ اسی پریشانی میں گھومتے گھومتے 3 بج گئے تھے۔ تبھی اسے گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر دروازے تک گئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ سامنے کھڑا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ اتنی دیر؟ حیات کی نظر اس پر پڑی تو ٹھٹکی۔ وہ بھیگا ہوا تھا، اسے بہت سردی لگ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی، مگر پھر بھی میں بھیگتا رہا اور اب حالت خراب ہو رہی ہے میری۔ میں آپ کے لیے کچھ گرم بنا دیتی ہوں، آپ چینج کر لیں تب تک۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ کمرے میں جاتے اس نے ہیٹر آن کر دیا۔ نہ جانے کیوں بارش تو گرمیوں کی تھی، مگر اسے اتنی سردی لگ رہی تھی کہ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ بارش میں بھیگتا ہوا گاڑی ٹھیک کرتا رہا تھا۔ وہ چینج کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ سردی ابھی بھی اتنی ہی ہو رہی تھی۔ تبھی وہ کمرے میں سوپ لے کر داخل ہوئی۔ ایک طرف بیٹھی ہوئی اسے سوپ پلانے لگی۔ وہ چپ چاپ اپنی گہری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ سردی میں فرق ہوا؟ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ پتہ نہیں، بہت سردی لگ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر پلٹی۔ میں امی کو لے کر آتی ہوں۔ تب تک وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ بجلی زور سے کڑکی۔ حیات ڈر کر اس کے سینے سے لگی۔ زریس جیسے پزل ہوا تھا۔ حیات سر اونچا کرتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے حیات کو خود میں بھینچے جا رہا تھا۔ اسے سردی لگ رہی تھی۔ حیات کے حصار سے زریس کو جیسے حدت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے لرزنے لگی تھی۔ مجھے چھوڑیں، میرے لیے اتنا پریشان کیوں ہوئی تھی؟ وہ گمبھیر آواز میں بولا تو وہ ٹھٹکی۔ میں پریشان ہو گئی تھی، مجھے لگا۔ تمہیں کیا لگا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ سفید پڑتے ہونٹ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ حیات نے یکدم اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا۔ وہ بہت گرم ہو رہا تھا۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تم ہو نا پاس؟ یہ غلط ہے۔ ہاں غلط ہے، جانتا ہوں۔ بس تم یہاں میرے پاس رہو، آئی پرامس میں کچھ نہیں کرتا۔ اسے اپنے بہت قریب لٹا رہا تھا۔ وہ ساکت آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کمفرٹر اپنے اور اس کے اوپر لیتے ہوئے اسے خود میں پھر سے بھیج چکا تھا۔ میرے پاس رہو، مجھے ضرورت ہے۔ کچھ ہی دیر میں حیات نے محسوس کیا وہ سو گیا ہے، مگر اسے اتنی سختی سے جکڑے ہوئے تھا کہ اس سے لگا وہ خود اٹھ نہیں پائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ ساری رات اس کے پاس یوں ہی سوئی رہی۔ جب صبح وہ اٹھی تو وہ کمرے میں تھا ہی نہیں۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور خود کو درست کرتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ زریس کس وقت گھر واپس آیا تھا؟ پتہ نہیں، میں سو گئی تھی۔ اچھا، اور آج صبح بھی گھر سے چلا گیا، سلام بھی نہیں کیا، نہ ہی ناشتہ کر کے گیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب گھر سے نکلا۔ میں کمرے میں گئی بھی تھی اس کے۔ حیات کے چلتے ہوئے ہاتھ رکے، مگر دروازہ وہ لاک کر کے گیا تھا۔ ایسے وہ کرتا تو نہیں ہے، خیر پھر وہ جب واپس آئے گا تو پھر میں اس کے کمرے کی صفائی کروا لوں گی۔ حیات نے سر جھٹکا۔ یعنی وہ کمرہ باہر سے لاک کر کے گیا تھا جو وہ اندر سے کھولتی ہوئی باہر نکلی تھی؟ غلط ہے، کل رات جو ہوا غلط ہے۔ کل رات ہمارے بیچ میں کچھ نہیں ہوا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے آپ کی ضرورت تھی، آپ نے ہیلپ کی، تھینک یو سو مچ۔ اس کے علاوہ ہمارے بیچ کچھ نہیں ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ڈونٹ وری۔ میں ڈر گئی تھی آپ کے لیے۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ جانتا ہوں، مجھے خیال تھا آپ کا، جانتا ہوں آپ نے دیر کر دی تو مجھے لگا کہ مجھے بھی کچھ ہو جائے گا۔ آپ تڑپ رہے تھے تو مجھے لگا میں بھی مر جاؤں گی۔ وہ چپ چاپ ساکت اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اچھا، میں تمہارے لیے ایسا کیا ہوں کہ تمہیں ایسا لگا؟ وہ کتابیں الٹ سے پلٹ کرتے ہوئے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی، وہ اس کی باتوں کو اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ وہ پلٹا اور اس کی طرف دیکھا۔ دیکھے محترمہ، اگر آپ میرے لیے کچھ ایسا ویسا سوچ رہی ہیں تو غلط ہے۔ میں پہلے سے ہی کسی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حیات اسے بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھنے لگی اور مسکرائی۔ میں بھی بہت محبت کرتی ہوں، بچپن سے کی ہے میں نے، اس کے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ابھی تک انتظار میں ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ میں بھی ابھی تک انتظار میں ہوں، وہ ملے گی نہیں ملے گی، کچھ نہیں جانتا، بس محبت ہے۔ وہ آنکھیں گول کرتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کہ آپ بھی ایسی محبت کا شکار ہیں؟ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کہ آپ بھی؟ ہاں میں بھی۔
مجھے بھی نہیں پتا وہ ملے گا یا نہیں ملے گا، بس محبت ہے تو ہے۔ گھر چھوڑنے کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی تھا کہ مجھے اس کے لیے خود کو سنبھالنا ہے، ایک وعدہ ہے جو نبھانا ہے۔ وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ یعنی آپ بھی پابند ہیں میری طرح کسی کے؟ بالکل، میں بھی ہوں۔ کچھ سیکنڈز کے لیے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر وہ کیا تھا جو انہیں ایک دوسرے کے لیے ہو رہا تھا؟ دونوں نے سر جھٹکا۔ امی یہ کھانا تو بڑے مزے کا ہے، تھینک یو سو مچ۔ میں نے نہیں بنایا، حیات نے بنایا ہے، وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ ملک صاحب نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ حیات کے سر پہ رکھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہو تم، ہمارے گھر کو جنت بنایا ہوا ہے۔ میری بیگم تو بہت تعریفیں کرتی ہیں تمہاری۔ حیات نے نم آنکھوں سے شگفتہ ملک کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرائیں تو جواباً وہ بھی مسکرائی۔ ماشاءاللہ، کیا باؤنڈنگ بن گئی ہے دونوں کے بیچ۔ امی، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ معمولی دستک پر ہمارے گھر میں اتنی رونق آ جائے گی۔ اس کے انداز پر حیات ہنس پڑی۔ وہ تو بالکل ان کی فیملی بن گئی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک انجان شہر میں انجان گھر کے دروازے پر دستک دینے پر اس کو فیملی بھی مل سکتی ہے۔ وہ لوگ اس پر شک نہیں کرتے تھے، اسے غلط نہیں سمجھتے تھے، اسے اپنی فیملی ممبر کی طرح پیار کرتے تھے۔ اس سے زیادہ وہ اللہ سے اور کیا مانگتے؟ اسے اتنا اچھا دوست مل چکا تھا جو اس کی ہر بات سمجھ جایا کرتا تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ اور اسے کیا چاہیے تھا؟ چائے میں آپ کے ساتھ پیوں گی، بے شک آپ یہ لیپ ٹاپ بند کریں اور اپنا کام بعد میں کریں۔ وہ ہنس پڑا۔ محترمہ، دیکھو تم میری عادتیں خراب کر رہی ہو، روز رات کو چائے اٹھا کر لے آتی ہو، گھنٹوں میرے ساتھ باتوں میں لگی رہتی ہو، میں کام ہی نہیں کر پاتا۔ ہاں تو پھر دوست کیوں ہوتے ہیں؟ وہ مسکرایا۔ ہاں، یہ تو بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ جب سے تم میری دوست بنی ہو خاصی ٹینشن میرے سر سے اتر گئی ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ دوستوں کا کبھی نقصان نہیں ہوتا، دوست اچھے ہوں تو فائدہ ہی دیتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ اب بیٹھو، پیتے ہیں چائے۔ وہ ہال میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب وہ اس کے پاس چائے لے کر آئی تھی۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ وہ یوں ہی ہال میں بیٹھ کر کام کیا کرتا تھا اور وہ اس کے لیے چائے بنا کر اس کے پاس آ جایا کرتی تھی، جیسے وہ بور نہ ہو، اسے کمپنی دے سکے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں ہنس کر بول کر ایک دوسرے کو انٹرٹین کرتے تھے۔ وہ ہنستی تھی تو اسے چپ چاپ دیکھ لیتا تھا، وہ ہنستا تھا تو وہ اسے چپ چاپ دیکھ لیتی تھی۔ وہ دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا ہو رہا تھا۔ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ تھی جو بس بن گئی تھی، انہیں ڈیولپ نہیں کرنی پڑی تھی۔ ایک ایسا انداز احساس تھا جو خود بخود پیدا ہو گیا تھا ایک دوسرے کے لیے۔ حیات کو لگتا تھا وہ زریز پر کوئی مصیبت برداشت نہیں کر سکتی۔ زریز کو لگتا تھا وہ اس لڑکی کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، انہیں ایک دوسرے سے محبت نہیں تھی، کیونکہ محبت تو وہ دونوں کسی اور سے کرتے تھے جس کا انتظار انہیں بچپن سے تھا۔ مگر وہ جو ایک دوسرے کے لیے محسوس کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ یہ تم میرے لیے لائے ہو؟ ہاں، اچھا ہے نا؟ میں نے سوچا امی کے لیے شاپنگ کر رہا ہوں تو تمہارے لیے بھی کر لیتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ میرے لیے اتنا سوچنے کے لیے۔ اچھا، میں نہیں سوچوں گا تو اور کون سوچے گا؟ ویسے بھی تم کہتی ہو میں تمہارا بہت اچھا دوست ہوں، اور دوست ہی دوست کے کام آتے ہیں، اسی لیے تھینک یو مت کہو، بس میری چائے کا خیال رکھا کرو۔ وہ ہنس پڑی۔ رکھتی تو ہوں، ہاں، اور زیادہ رکھا کرو، سارے مسئلے آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو جائیں گے۔ میری تم سے باتیں ہو جاتی ہیں نا تو بڑا ریلیف فیل ہوتا ہے۔ وہ ساری ٹینشن جو میں امی سے شیئر نہیں کر سکتا تم سے کر لیتا ہوں۔ وہ چلتے ہوئے کپڑے ادھر سے ادھر رکھ رہی تھی جب حیات کا دوپٹہ اس کی شرٹ کے بٹن میں اٹکا۔ وہ چلتی ہوئی رکی اور پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک قدم، 2 قدم، 3 قدم، 4 قدم اٹھاتی وہ بے حد نزدیک آئی۔ اپنے ہاتھوں سے وہ بٹن سے دوپٹہ نکالنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ گہرے سانس، چاروں طرف خاموشی، دھڑکنوں کے دھڑکنے کے بیچ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کھڑے تھے۔ حیات کے ہاتھ آہستہ آہستہ کام کر رہے تھے۔ دوپٹہ نکل نہیں رہا تھا۔ سریش نے اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ حیات کے ہونٹ لرزے۔ اس کی نظریں حیات کے ہونٹوں پر تھیں جو لرز رہے تھے، ہولے ہولے سانس لے رہے تھے۔
دوپٹہ نہیں نکل رہا تھا، وہ کوشش کر رہی تھی۔ زریز کا چہرہ جھکا، حیات کی سانسوں میں اضافہ ہوا۔ وہ بہت آہستہ سے اس کے ہونٹوں کے قریب ہوا۔ شرٹ کے بٹن پر رکھے ہاتھ سے وہ اس کی شرٹ بھینچنے لگی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کی سانسیں پی رہا تھا، وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو روک نہیں پا رہے تھے۔ اگر وہ اس میں کھو رہا تھا تو وہ بھی اس میں کھو رہی تھی۔ نہ جانے ایک ایسا کرنٹ تھا جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے آس پاس لگ رہا تھا۔ وہ جھٹ سے دور ہوا، ایک قدم، دو قدم، آنکھوں کے آگے ایک پیاری سی چھوئی لہرائی۔ میرا انتظار کرو گے نا؟ ہاں کروں گا۔ تم کرو گی؟ ہاں کروں گی۔ حیات کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کانوں میں کئی الفاظ تھے جو گھوم رہے تھے۔ تم آؤ گے نا؟ ہاں میں آؤں گا۔ اس کے چھوٹے ہاتھ پکڑ کر اپنے معصوم ہاتھوں میں تھامتا آنکھوں سے لگا گیا تھا۔ میرا انتظار کرنا۔ کروں گی۔ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ بچپن کی محبت دل پر کوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ایک ایسی بے وفائی تھی، ایک ایسا احساس تھا جو سامنے کھڑے شخص کے ساتھ ہوتا تھا، اور کیوں ہوتا تھا۔ وہ پلٹ گئی، وہ قدم باہر لے رہا تھا اور وہ اس کی طرف اپنی پیٹھ کر چکی تھی، کیونکہ وہ رو رہی تھی اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ تم اداس ہو؟ نہیں امی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کل زریز شاپنگ کر کے لایا تھا میرے لیے بھی، اس نے بتایا تھا تمہارے لیے بھی کی ہے، تو اچھے لگے تھے کپڑے؟ ہاں امی، بہت پیارے تھے۔ چلو پھر ساتھ بنوا لیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب یہ ہٹاؤ، مجھے دے دو۔ سارا دن تم کام کرتی رہتی ہو اور مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیتی۔ اب امی کہتی ہو تو امی ماننا بھی تو پڑے گا نا۔ وہ ہنس پڑی۔ تم نے صرف امی کہا نہیں، مجھے امی کا مرتبہ بھی دیا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے تمہیں میرے گھر بھیجا۔ حیات مسکرائی۔ یہ تو آپ کا ظرف ہے، ظرف نہیں ہے، تم سے محبت ہے۔ وہ ہنس پڑی اور آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ کل رات کا منظر آنکھوں کے آگے لہرایا۔ اگر شگفتہ خاتون کو یہ پتہ چل جاتا تو اسے کتنا غلط اور برا سمجھتی۔ وہ جو اس پر اعتماد کرتی تھی، وہ اعتماد ٹوٹ جاتا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ دروازے پر دستک پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون ہے؟ میں ہوں۔ آپ؟ جی میں آ جاؤں؟ وہ منع کر دیتی تو اسے برا لگتا۔ دروازہ کھولتے وہ ایک طرف ہو گئی۔ جی فرمائیں۔ میں معذرت کرنے آیا تھا یار، کل رات جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں معاف کر چکی ہوں، غلطی میری بھی تھی۔ نہیں، غلطی صرف میری تھی۔ ہمارے بیچ میں یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ جانتی ہوں، پر پتہ ہی نہیں چلا۔ میں جانتا ہوں پتہ نہیں چلا، مگر آئی ایم سوری۔ ہم دوست ہیں، بہت اچھے دوست۔ میں تمہیں کھو نہیں سکتا، میں بھی نہیں کھونا چاہتی، مگر جو کل رات کچھ نہیں ہوا، میں بھول جاتا ہوں، تم بھی بھول جاؤ۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں بہت عزت کرتا ہوں تمہاری، بہت زیادہ۔ مجھ سے دور مت ہو، ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں، مجھے ضرورت ہے تمہاری یار۔ تم سے باتیں نہیں کرتا تو اتنا ادھورا سا لگتا ہے۔ جانتی ہوں۔ وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرایا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میری بیٹی کو؟ تنگ کہاں کر رہا ہوں امی، میں تو بس اسے بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کے رنگ میں رنگتی جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے بیٹیاں ماں کے رنگوں میں ہی رنگتی ہیں۔ تمہیں کیا اعتراض ہے میری بچی سے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ دھیرے دھیرے آپ کی چمچی بھی بنتی جا رہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، ماروں گی میں۔ شگفتہ خاتون نے گھورا تھا اسے۔ وہ ہنس پڑا تو کچن میں کھڑی حیات نے پلٹ کر اسے منہ بناتے ہوئے گھورا اور وہ کھل کھلا کر ہنسا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ کل رات ان کی معمولی سی بات پر بحث ہو گئی تھی، جس پر اب سارا دن وہ منہ پھلائے اس سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ تو اب اسی لیے وہ کچن میں حاضر ہو کر اسے پریشان کر رہا تھا، جیسے اس سے بات تو کر لے، مگر وہ نہیں کر رہی تھی۔ وہ چہرے کے زاویے بگاڑ کر اسے اور غصہ دلا رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسی کشش تھی، نہ جانے یہ کیسا کرنٹ تھا جو ان دونوں کے بیچ بنتا جا رہا تھا۔ زریز اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں کھاتا تھا۔ باہر اگر دعوت بھی اسے مل جائے تو وہ اس کے لیے گھر واپس آ جایا کرتا تھا۔ حیات نے کھانا بنایا ہوگا، وہ اس کے ہاتھ کا کھانا کھائے گا۔ شام کی چائے اس پر دوبھر تھی۔ اگر حیات چائے نہیں بناتی تھی تو اس کا سر دکھتا رہتا تھا۔ اچانک کیا تھا، کیوں تھا، مگر وہ اس لڑکی کا گرویدہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے کچھ مانگتا نہیں تھا، نہ ہی وہ اسے کچھ مانگتی تھی۔
اور یہ سب نہ کرتے ہوئے بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے عادی ہوتے جا رہے تھے، جیسے کچھ ہو ان کے بیچ میں، کچھ خاص، کوئی ایسی ڈور، کوئی ایسا رشتہ جسے وہ دونوں سمجھ ہی نہیں پاتے تھے۔ جب جب ان کی آنکھیں ملتی تھیں وہ پہروں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تھے، کسی نے بھی کبھی نظریں ہٹانے کی پہل نہیں کی تھی۔ تھکتے تھے، پھر تھک جاتے تھے، مگر ہٹتے نہیں تھے۔ نہ جانے کیا تھا، ان دونوں نے کبھی زبان سے اعتراف بھی نہیں کیا تھا اس چیز کا، مگر جو بھی تھا دونوں طرف سے تھا اور برابر تھا، اور برابر کی ہی چپ تھی، کیونکہ دونوں میں سے کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو کسی اور سے محبت کرتے تھے، ان کے پابند تھے، ان کے انتظار میں تھے، مگر پھر یہ کیسی کشش تھے۔ ایسا کیا دیکھ رہے ہیں میری طرف؟ جس سے محبت کرتی ہے اس کا پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ نہ جانے کیوں وہ یہ سوال کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ نہیں جانتی، بس وہ مجھے اپنا پابند کر کے گیا تھا، کہتا تھا کہ آئے گا۔ زریس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اچھا، اور آپ جس سے محبت کرتے ہیں؟ میں اسے اپنا پابند کر کے آیا تھا۔ سامنے بیٹھی حیات کے دل نے بھی ایک دھڑکن چھوڑی، اسے دیکھنے لگی غور سے۔ وہ کیا دیکھنا چاہ رہی تھی اور کیوں دیکھنا چاہ رہی تھی؟ کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو اتفاقاً ملے تھے، اتفاقاً دستک دی تھی، اور اتفاق سے کوئی اتنا ایکزیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ حیات نے اپنا سر جھٹکا۔ اچھا، تو آپ کو لگتا ہے وہ آپ کا انتظار کرے گی؟ ہاں، مجھے یقین ہے وہ میرا انتظار کرے گی۔ آپ اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، ہر اس جگہ جہاں میں ڈھونڈ سکتا تھا، مگر وہ نہیں ملتی۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، مگر جہاں بھی ہے میرے دل میں ہے۔ وہ یہ کہتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور وہ ساکت یہ سن رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا ایک ایک لفظ حیات کے دل پر گر رہا ہو۔ مگر کیوں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آتی ہوں۔ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ دونوں ہمیشہ ایسے باتوں سے بھاگتے تھے، نہ جانے کیوں بھاگتے تھے۔ تم پر یہ رنگ سوٹ کرے گا؟ شگفتہ خاتون نے اس کی طرف میرون رنگ کا ایک ایسا لباس بڑھایا۔ وہ سامنے بیٹھے زریس کو دیکھنے لگی جو فون میں مصروف تھا۔ کھانستے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ مسکرایا۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ واقعی بہت پیارا لگے گا تم پر۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے ایسا کیوں کیا، مگر بس وہ ایسا کرنا چاہتی تھی، اسی لیے کر دیا۔ شگفتہ خاتون بیٹھی ان دونوں کا یہ انداز نوٹ کر رہی تھی۔ ان کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا، مگر اگلے ہی پل وہ جھٹک گئی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حیات مسکرائی تو جواباً وہ بھی مسکرایا۔ میرے شوز تم نے درست کر کے رکھے ہیں؟ ہاں، وہ برتن سیٹ کرتی ہوئی بنا مڑے جواب دے رہی تھی۔ میں نے ہی کیے ہیں۔ کیوں؟ آئندہ میرے جوتوں کو ہاتھ مت لگانا۔ وہ پلٹی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں نے تو امی کے لیے آسانی کی ہے۔ آپ بہت پھیلاوا ہو کر رکھتے ہیں نا، وہ تھک جائیں گی۔ میری امی ہی میرا کام کر لیا کریں گی تو بہتر ہے، مگر شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کے سارے کام میں ہی دیکھتی ہوں۔ زریس نے نظریں چرائیں۔ وہ جانتا تھا اس کے کپڑوں سے لے کر جوتوں تک وہی دیکھتی ہے۔ ہاں، آج منع کرنے آیا ہوں۔ کپڑے تب سمجھ میں آتا ہے، مگر میرے جوتوں کو مت چھوا کرو، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ جوتے میں خود سنبھال لیا کروں گا، پھیلاؤں گا بھی نہیں، مگر تم وہ درست کر کے رکھو گی اور صاف کرو گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اچھی بات ہے، وہ مسکرائی۔ اگر آپ اتنے مینرڈ ہو جائیں گے اور اپنے جوتوں کا احتیاط سے خیال رکھیں گے تو اس سے بڑی اچھی بات اور کیا ہوگی؟ وہ مسکرایا۔ آئندہ سے رکھوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے جوتوں کو چھوؤ۔ وہ رکا نہیں تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا وہ چلا گیا۔ وہ اس کی پشت دیکھتی رہی اور مسکرائی۔ اچھے رشتے ہیں دونوں، ہے نا؟ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ اب حیات ہماری بیٹی ہے تو اسے بھی تو ہم نے رخصت کرنا ہے نا؟ ملک صاحب مسکرائے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، بلاؤ میری بچی کو، پوچھتا ہوں میں اس سے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں، میں پوچھوں گی۔ اور لڑکی کی تصویر دیکھیں کتنی پیاری ہے، یہ اس کی بہن ہے۔ میں چاہ رہی ہوں بیٹی ہم زریس کے لیے مانگ لیتے ہیں، اور حیات کو تو وہ ہم سے مانگ ہی رہے ہیں۔ یوں رشتے بن بھی جائیں گے اور ہماری بیٹی بھی ہم سے دور نہیں ہوگی۔ وہ مسکرائے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، حیات کو تو ویسے بھی میں دور نہیں کرنا چاہتا۔ شگفتہ خاتون مسکرائی۔ ہاں، رہ تو میں بھی نہیں سکتی اس کے بغیر۔ پیاری ہے نا لڑکی؟ جی پیاری ہے، مگر مجھے کیوں دکھا رہی ہیں؟ تمہارے لیے پسند کی ہے، اور اس دفعہ تم منع نہیں کرو گے۔ میرا دل تم بہت بار توڑ چکے ہو، اس بار توڑو گے نا تو میں معاف نہیں کروں گی۔ امی رو کیوں رہی ہیں؟
اسی لیے رو رہی ہوں کیونکہ تم دوبارہ شاید وہی کرو گے جو تم پچھلے سال کیا تھا۔ نہیں امی، نہیں کرتا۔ ہاں مان جاؤ نا، تو نہیں روتی؟ تمہاری نظر میں تو ماں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تم صرف خود سے محبت کرتے ہو، اپنے بارے میں سوچتے ہو۔ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو مان جاؤ نا، میں کہہ رہی ہوں نا یہ بہت پیاری لڑکی ہے۔ ٹھیک ہے آپ روئیں تو نہیں۔ وہ اپنی ماں کو سینے سے لگا چکا تھا، وہ ان کے آنسو دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ کیا سریش گئے؟ ہاں نا، مان گیا۔ رو رہی تھی میں اس کے آگے۔ سچ کہوں بچے میں بہت پریشان ہوں اس لڑکے سے، میرا اپنے آنسوؤں پر ضبط ہی نہیں رہا۔ وہ اتنے سالوں سے میری آزمائش لے رہا ہے، سمجھ نہیں آتی کیوں، مگر آج میں نے بولا ہے سختی سے کہ اگر اس دفعہ منع کرے گا تو میں بخشوں گی نہیں۔ اور تم دیکھو یہ کیا ہے، لڑکا ہے وہ۔ شگفتہ خاتون کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کیا کروں؟ پسند کرو۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں اسی گھر میں جہاں زریز کی کر رہی ہوں۔ وہ مسکرا بھی نہیں پائی۔ امی میں ابھی… تم کچھ نہیں کرو گی، منع تو بالکل بھی نہیں کرو گی۔ لڑکا بہت اچھا ہے، ویل سیٹلڈ ہے، تم وہاں بہت خوش رہو گی، اور اوپر سے ہم سے دور بھی نہیں ہوگی۔ وہاں کی بیٹی یہاں آئے گی اور ہماری بیٹی وہاں جائے گی تو ایک ہی گھر تو ہو جائیں گے نا۔ امی پر آپ کے بغیر میں کیسے رہوں گی؟ ہر بیٹی کو اپنا گھر چھوڑنا ہوتا ہے۔ میں تمہیں خوش اور آباد دیکھنا چاہتی ہوں، تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی ہوں۔ امی… وہ رو کر ان کے سینے سے لگی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیا تم میری بات نہیں مانو گی؟ مان سکتی ہوں مگر… حیات تم تو میری پیاری بچی ہو نا، وہ تو مجھے سارا دن تنگ کرتا رہتا ہے، تم تو نہیں کرتی نا؟ امی… وہ روحانسی ہوئی، آنکھوں کے آگے ایک پیاری سی چھبی لہرائی، انتظار کی چھبی، مگر وہ جسمانی طور پر ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ جس شفقت سے وہ پوچھ رہی تھی وہ جواب دے ہی نہیں پائی۔ آپ کی مرضی، آپ جو کہیں گی، جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ ماشاءاللہ میرے دونوں بچوں نے ہاں کر دی۔ ہاں ہاں آپ آ سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے، بہتر۔ وہ فون رکھتی ہوئی مڑی تو زریز انہیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ اور کون مان گیا ہے؟ حیات۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ حیات کی بات کہاں سے آ گئی؟ بات تو صرف میری تھی نا، آپ اس کو مجھ تک محدود نہیں رکھ سکتی؟ نہیں نا، رشتہ بہت اچھا ہے۔ جس لڑکی کی شادی میں تم سے کروا رہی ہوں نا، اس کا ایک بھائی بھی ہے، سلجھا ہوا، پڑھا لکھا، اپنا کاروبار ہے، وہ وہاں بہت خوش رہے گی، اور دونوں گھر ایک ہو جائیں گے تو اس سے زیادہ اور اچھا کیا ہوگا؟ تم حیات سے دور بھی نہیں ہوگے۔ امی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں کانپ رہے ہو؟ امی ایسا مت کریں، میں کیا کر رہی ہوں؟ میں تو تم دونوں کا اچھا چاہتی ہوں۔ نہیں، آپ اچھا نہیں کر رہی۔ وہ یوں کانپ رہا تھا کہ کانپتے کانپتے بیٹھ گیا۔ حیات نے خود ہاں کی ہے۔ ہاں خود ہاں کی ہے اس نے، خوش ہے وہ، اور تم بھی تو ہاں کی ہے نا میرے بچے۔ اس دفعہ تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ امی… اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ حیات کے ساتھ ایسا مت کریں۔ ارے کیا نہ کروں؟ وہ لوگ تو پہلے بیٹے کا ہی نکاح کرنا چاہتے ہیں، تم دونوں کی تو منگنی ہوگی صرف، کیونکہ بیٹی ابھی چھوٹی ہے نا ان کی۔ وہ جھٹ سے ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ میں حیات کو کسی کے حوالے نہیں کر رہا، آپ پہلے میرا نکاح کروائیں۔ تم کانپ کیوں رہے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ امی آپ حیات کا نکاح کروا رہی ہیں؟ حیات کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اچھا کیوں؟ اس بار وہ تیز بولا۔ امی میں نے کہا نا، حیات کی بات مت کریں اس کے۔ یوں اتنے تیز بولنے پر حیات بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے امی؟ سریش سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم نے ہاں کی رشتے کے لیے؟ اس نے نظریں چرائی۔ ہاں امی کہہ رہی تھیں اور میں نے کر دی۔ اس کی آواز کہتے کہتے دھیمی ہو گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ آخر ان دونوں کو ایک دوسرے سے مسئلہ کیا تھا؟ کہتے تو دوست سے، مگر اتنا حق وہ سے یوں روبرو سوال کرے۔ تم نے ہاں کی ہے؟ ہاں کی ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں تم لوگوں سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ اچھا مجھ سے پوچھا تم نے؟ وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے ہاں کی تو مجھ سے پوچھا؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، آپ اتنا حق سے مجھ پر حق جتا رہے ہیں، مجھ سے پوچھا ہاں کرتے ہوئے، تو میں کیوں پوچھتی آپ سے؟ اسی لیے نہیں پوچھا میں نے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتی چلی گئی تھی۔ وہ اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ آج وہ لوگ حیات کو آ کر پسند کر کے گئے تھے۔ لڑکی بہت پسند آئی تھی انہیں۔ ظاہر ہے حیات بہت خوبصورت تھی،
کوئی بھی اسے ناپسند کیسے کر سکتا تھا؟ لڑکے کا نام احمد تھا، اپنا کاروبار تھا، ویل سیٹل تھا، دیکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ حیات جتنا خوبصورت نہیں تھا مگر ٹھیک تھا، بس اس کی قابلیت بہت تھی۔ اپنا کاروبار تھا، گھر کا بڑا بیٹا تھا اور اکلوتا بھی تھا، سلجھا ہوا تھا، اسی لیے بس شگفتہ خاتون کو یہ رشتہ بہت معقول لگا تھا۔ لڑکی ان کو اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند آئی تھی۔ اس کا نام رمشا تھا، اس کا یونیورسٹی کا آخری سال تھا، تو وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ پہلے احمد کا نکاح ہو جاتا اور رخصتی بھی ساتھ ہی ہو جاتی۔ انہی فنکشنوں میں وہ لوگ سریش اور رمشا کی منگنی کرنا بھی چاہ رہے تھے۔ شگفتہ خاتون نے تو سب کچھ طے کر لیا تھا اور ملک صاحب بیوی کے ساتھ تھے، جیسا وہ چاہ رہی تھی وہ کر رہی تھی۔ آپ میرے سامنے یوں کیوں کھڑے ہیں؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم خوش ہو؟ ہاں میں خوش ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ خوش ہیں؟ وہ چپ ہوا، گہری خاموشی چھائی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، نہ جانے کیا تھا جو باور کروا رہے تھے، کیسا انتظار، کیسی شدت، کیسی محبت۔ 2 ہفتوں میں تمہارا نکاح ہے، کر لو گی تم؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ خوش ہیں؟ سریش گہرا سانس لیتا ہوا پلٹا۔ یہ اسے کیا ہو رہا تھا؟ وہ سب کچھ کیوں بھول رہا تھا؟ اپنا وعدہ، اپنا انتظار۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ کیسے کسی اور سے شادی کر سکتا تھا؟ مگر جس کی تلاش تھی وہ مل بھی تو نہیں رہی تھی۔ نہیں رہوں گا خوش، وہ بولا۔ کبھی نہیں رہ سکتا، وعدہ توڑ کر کوئی خوش نہیں رہتا۔ وہ ہنس پڑی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی کبھی خوش نہیں رہوں گی، میں بھی تو وعدہ توڑ رہی ہوں۔ وہ ساکت ہوا۔ وہ دونوں ہی محبت میں تھے، وہ دونوں ہی انتظار میں تھے، مگر یہ جو ان کے بیچ میں تھا وہ کیا تھا؟ وہ شکستہ قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ یلو رنگ کے خوبصورت لباس میں ملبوس ہال میں سب کے درمیان بیٹھی تھی، جہاں فنکشن بہت خوبصورتی سے انجام پا رہا تھا۔ آج اسے مائیوں میں بیٹھ جانا تھا، مہندی لگ رہی تھی، گانے بج رہے تھے، احمد کے گھر والے آئے ہوئے تھے، بہت شور مچایا ہوا تھا۔ رمشا بھی آئی ہوئی تھی، وہ بار بار رمشا کو دیکھ رہی تھی۔ پیاری تھی، سلجھی ہوئی لڑکی، جیسے عام طور پر ہوتی ہیں۔ اسے ایک نظر دیکھ کر وہ نظریں چرا لیتی تھی۔ حیات خود آج آسمان سے اتری ہوئی حور لگ رہی تھی۔ کیا حسن آیا تھا اس پر، کیا نکھار تھا، کتنی خوبصورت تھی وہ۔ ہاتھوں میں احمد کا نام لکھا ہوا تھا، دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اوپر ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے کھڑا وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر حیات نے آنکھیں اٹھائیں، دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ دور کھڑا بھی سمجھ سکتا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ سریش سر کو نفی میں ہلانے لگا، جیسے کہہ رہا ہو مت کرو۔ وہ پھیکا سا مسکرائی، جیسے کہہ رہی ہو کہ اختیار میں ہی نہیں، تم مرد ہو، انتظار کر سکتے ہو، میں عورت ہوں، کتنا احتجاج کروں گی۔ اس کی آنکھوں کی کرچیاں دیکھ کر وہ جیسے ٹھٹک گیا تھا۔ وہ کتنی شدت محبت کر رہے تھے، پتہ نہیں کس سے کر رہے تھے، ایک دوسرے سے یا ان وعدوں سے جو شاید بہانہ تھے۔ اصل میں تو وہ شاید… سریش نے سر جھٹکا۔ نہیں، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ بہت سی چیزیں یاد آئیں، بہت سے لمحے یاد آئے، بہت سے گزرے ہوئے خوبصورت لمحے یاد آئے۔ پہلی دستک یاد آئی، وہ نظر یاد آئی۔ وہ قدم پیچھے لیتا، گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ 2 دن میں اسے نکاح کر کے کسی اور کی ہو جانا تھا۔ نہیں، وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میں کسی مرد کا سایہ بھی اس پر برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا دل بند ہو جائے گا۔ صرف رشتے کی خبر سن کر وہ کانپنے لگا تھا۔ اگر وہ کسی اور کے نکاح میں آ جاتی تو اس پر کیا گزرتی؟ بھاڑ میں گئے ایسے وعدے، اور بھاڑ میں گئی وہ تکلیفیں جن کی کوئی وجہ نہیں۔ وہ بچپن میں کیے ہوئے وعدے تھے، وہ بھی آگے بڑھ گئی ہوگی، مگر مجھے اس سے اتنی محبت کیوں ہے؟ وہ بچپن میں اسے نور کہا کرتا تھا۔ وہ دونوں چھوٹے تھے، ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، ملنا ملانا، روز ساتھ کھیلنا، پھر اچانک سے ساتھ چھوٹ جانا۔ بہت کچھ آنکھوں کے آگے گھوما تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتے تھے، نہ فیملیز کو جانتے تھے، نہ کبھی فیملیز ملی تھی۔ بس اتنا جانتا تھا کہ اس کی کلاس فیلو تھی اور اسی علاقے میں کہیں نہ کہیں رہتی تھی۔ یہ اندرون کراچی کا کوئی علاقہ تھا جہاں وہ پہلے رہا کرتے تھے۔ پھر زوریس ملک کے باپ کی ٹرانسفر ہو گئی اور وہ وہاں سے چلا گیا، اس لڑکی سے دور، 9 سال کی عمر میں۔ ایک بچے کی کیا سوچ ہوتی ہے، مگر وہ کبھی وہ چہرہ بھول نہیں پایا، وہ بھول پن، وہ معصومیت بھول ہی نہیں پایا تھا، یا وہ اتنا وفادار تھا کہ بھولنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ حیات نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس معصوم بریسلٹ کو دیکھا۔
وہ مسکرائی. 2 آنسو ٹوٹ کر اس بریسلٹ پر گرے. مجھے معاف کر دینا. میں نے بہت انتظار کیا ہے تمہارا، بہت زیادہ. نہ میرا کوئی گھر ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے. باپ نے تو بیچ دیا تھا مجھے. میں وہاں سے اپنی عزت بچا کر نکلی. پھر یہ گھر، یہی میرا سب کچھ ہے. امی بابا نے مجھے بہت محبت دی ہے. ان لوگوں نے. میں کیسے ان کا مان توڑ دوں، کیسے کرچی کرچی کر دوں؟ اگر تم مجھے زندگی میں کہیں ملے تو مجھے امید ہے تم مجھے سمجھو گے. مجھے امید نہیں ہے، صرف یقین ہے کہ تم مجھے سمجھو گے. وہ رو رہی تھی. بریسلٹ اٹھا کر اس نے وہیں رکھا جسے رکھتی تھی، کسی متاع حیات کی طرح. وہ ٹیرس پر بیٹھا اپنے ہاتھ میں اسی بریسلٹ کو ادھر سے ادھر گھما رہا تھا. مجھے نہیں پتا تم کہاں ہو، مجھے نہیں پتا تم کیسی ہو، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی شدت سے تمہیں یاد رکھا ہے کہ میں حیات مرزا کی قربانی سہ سکتا ہوں. میرے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ وفادار رہ سکتا ہوں. میں نہیں جانتا میں حیات کے لیے کیا محسوس کرتا ہوں. میں نہیں جانتا وہ لڑکی کہاں جا کر بستی ہے میرے اندر، مگر تم. وہ بریسلٹ کی طرف دیکھنے لگا. میں نے تمہیں اپنا پابند کیا تھا. مجھے پتا ہے تم میری پابند ہو. میں تمہارا پابند رہنا چاہتا ہوں. حیات مرزا کو میری زندگی میں آئے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں، مگر ہماری تو بچپن کی محبت ہے نا، بچپن کی وفاداری ہے. میں کیسے تمہیں بھول جاؤں؟ کیسے یہ شادی روک لوں؟ کیسے اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤں؟ اگر میں اظہار کر لیتا ہوں، اسے روک لیتا ہوں، تو مجھے اسے اپنا بنانا پڑے گا، اور میں تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. وہ رو پڑا. مجھے واقعی نہیں پتا حیات میرے لیے کیا بن گئی ہے اور کیوں بن گئی ہے. وہ کیوں میرے دل میں اترتی جاتی ہے. میں کیوں اس کے سامنے اپنے آپ کو قید محسوس کرتا ہوں. مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. وہ گہرے گہرے سانس لیتا، اسی ہاتھ سے دل کو مسل رہا تھا جس ہاتھ میں بریسلٹ تھا. آج وہ دن تھا جس کا سامنا وہ دونوں ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. حیات مرزا کے نکاح کا دن. وہ نم آنکھوں سے بستر پر پڑی اس سرخ جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو آج اسے پہن کر اس گھر سے رخصت ہونا تھا اور کسی اور کا گھر بسانا تھا. آنکھیں آنسوؤں سے رواں تھی. تبھی دروازے پر دستک ہوئی. اس کے دل نے 3 دفعہ اعتراض کیا کہ یہ دستک کون کر سکتا ہے. اس کے دل پہ وہ دستک گھنٹیوں کی طرح بجی تھی. دروازہ کھلتے ہی وہ اس طرف دیکھنے لگی. وہ وائٹ ٹی شرٹ میں بلو جینز کے ساتھ سامنے کھڑا تھا. اندر آ سکتا ہوں؟ پھیکا سا مسکرائی. آ جاؤ. اس کے ہاتھ میں 2 چائے کے کپ تھے. وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی. سامنے بیٹھتے ہوئے وہ ایک چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ چکا تھا. آخری گفتگو تو کر سکتے ہیں نا، بنا کسی ڈر کے. کیوں؟ شادی کے بعد میں ڈروں گی؟ کیونکہ شادی کے بعد زندگی بدل جاتی ہے. میں تمہارا دوست نہیں رہ پاؤں گا نا پھر. ہاں، کبھی کبھی تم آ جایا کرو گی اور تم سے یوں سلام دعا ہو جایا کرے گی. تمہارا احوال معلوم ہو جایا کرے گا کہ تم خوش ہو. البتہ ہم باتیں نہیں کر پائیں گے کیونکہ شادی کے بعد زندگی بدل جاتی ہے. مرد اپنی بیویوں کے دوست برداشت نہیں کیا کرتے. اچھا، تم اپنی بیوی کا دوست برداشت نہیں کرو گے؟ ہرگز نہیں. میں بھی عام مرد ہی ہوں، کیسے برداشت کروں گا؟ تو جو تمہارا ہونے والا شوہر ہے وہ بھی یہی سائیکی رکھتا ہوگا نا. میں جو بھی ہوں، تمہارا دنیا کا کوئی بھی انسان یہ بات نہیں سمجھ سکتا. وہ ہنس پڑی. سمجھ تو ہم بھی نہیں پائے. ہمارے بیچ میں جو بھی ہے یا جو بھی تھا، سمجھ تو میں بھی نہیں پائی. وہ مسکرایا. جانتا ہوں. اپنا خیال رکھنا. تم بھی رکھنا. وہ مسکرایا. وہ جب دوستوں کی طرح بات کرتے تھے تو تم پر آ جاتے تھے، اور جب کوئی سیریس بات ہوتی تھی تو دونوں کے منہ سے تم نکلتا ہی نہیں تھا. وہ فوراً آپ پر آ جاتی تھی. سریش بھی کوشش کیا کرتا تھا مگر نہیں ہو پاتا تھا. وہ اٹھا اور آخری نظر اس پر ڈالی. خوش رہنا. اس نے کچھ بولا نہیں تھا. وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی. ہال میں مہمان آ چکے تھے. ادھر سے ادھر شور مچا ہوا تھا. نکاح خواں آ چکا تھا. وہ بھی نیچے ہی بیٹھی تھی. بیچ میں پردہ تھا. نکاح شروع ہونے میں بھی تھوڑا ہی وقت تھا. سریش کا دل گھبرانے لگا. وہ دل مسلتے ہوئے فنکشن سے باہر نکلتا اپنے گھر کی طرف بڑھا تھا. گھر سامنے ہی تھا. گھر پہنچتی اس نے گہرا سانس لیا. اس کا دم گھٹ رہا تھا. 20 منٹ میں نکاح شروع ہو جانا تھا. وہ مٹھیاں بھیجے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا. اسے کیا ہو رہا تھا؟ قدم اٹھاتا ہوا وہ اوپر گیا. اپنے کمرے میں جاتا ہی اس کا دم زیادہ گھٹنے لگا. وہ کمرے سے باہر نکلا. اس کے قدم خود بخود حیات کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے.
کمرہ کھولتی اس نے گہرا سانس لیا۔ حیات کی خوشبو اس کے وجود سے ٹکرائی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا، خود کو کمپوز کرنے لگا۔ وہ اس آزمائش کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر اس کے بیڈ سائڈ پر پڑے ایک باکس پر پڑی۔ وہاں کچھ چیزیں حیات کی باقی چیزوں کے ساتھ پیک پڑی تھیں، مگر وہ ایک باکس الگ سے پڑا تھا۔ وہ باکس کو دیکھ کر ہی ٹھٹک گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ باکس اٹھا کر کھول چکا تھا۔ زریس ملک اپنے پورے قد کے ساتھ لڑکھڑایا تھا۔ نہیں حیات مرزا، حیات نور مرزا، یا اللہ وہ میری نور۔ نہیں، وہ جیسے کانپ رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا حیات سے یہ کیسی انسیت تھی، کیسی محبت تھی، کیسی عزت تھی، سب سمجھ آ گیا تھا۔ وہ اس کی نور تھی۔ کیا وہ جانتی تھی؟ نہیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگا، اپنا بریسلٹ تلاش کرتا ہوا۔ وہ دھیان سے دیکھنے لگا، وہ دونوں ایک ہی تھے، یعنی اس کے قدم رک رہے تھے۔ وہ بھاگ رہا تھا، وہ فنکشن کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اسے یہ نکاح روکنا تھا، کیسے بھی کر کے روکنا تھا۔ وہ اسے کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا تھا، وہ اس کی تھی۔ وہ تو شروع سے ہی اس کی تھی، صرف اس کی تھی۔ وہ بھاگ رہا تھا، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اس چیز کا ہوش بھی نہیں تھا کہ وہ سڑک پر ہے، گاڑیاں آ جا رہی ہیں، مگر وہ بھاگ رہا تھا۔ بچپن کی وہ یادیں، وہ مسکراہٹ، وہ وعدہ، وہ آخری نظر، وہ دستک، سب یاد آ رہا تھا۔ یہ 2 سال، ان میں گزرے لمحات، ان کے بیچ کی محبت، یوں کہ جیسے فلم چل رہی ہو۔ تبھی ایک کار سے وہ بری طرح ٹکرایا۔ اس کا جسم ہوا میں معلق ہوا اور وہ ایک طرف جا گرا۔ اس کے بعد آنکھوں کے آگے دھندلے دھندلے سے منظر آنے لگے، بارش اور ہلکی ہلکی دستک۔ سامنے کھڑی ہوئی عبائے میں لڑکی۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آئی ہوں نہیں جانتی۔ فلیش لائٹس کی روشنی، لوگوں کی چیخیں اور پھر اندھیرا۔ نکاح شروع ہو رہا تھا، تبھی پیچھے شور اٹھا۔ شگفتہ مرزا رو رہی تھی۔ نہیں، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی انہیں بتا رہا تھا کہ روڈ پر جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ ان کا بیٹا ہے۔ یہ بات جیسے ہی حیات مرزا کے کان میں پڑی، وہ جھٹ سے اٹھی تھی۔ کیسا نکاح، کون سی شادی، وہ سب بھول گئی تھی۔ وہ بھاگنے لگی، شگفتہ خاتون تک آ کر پہنچی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ تو بتائیں مجھے، کیا ہوا؟ وہ رو رہی تھی۔ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بچے، ہمارا سریش۔ وہ رو رہی تھی۔ ہمیں چلنا ہوگا۔ وہ تھر تھر سے کانپنے لگی۔ وہ یوں کانپ رہی تھی جیسے مر جائے گی۔ دلہن کو یوں کسی اور کے لیے تڑپتا دیکھ کر وہاں کھڑا ہر نفوس ششدر تھا۔ وہ سب جانتے تھے شگفتہ ملک کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام زریس ملک ہے۔ رمشا، اس کے گھر والے، احمد، یہ منظر عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، نہیں، اسے کچھ نہیں ہو سکتا امی، مجھے لے چلیں ہاسپٹل، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ ملک صاحب اور شگفتہ خاتون حیات کے ساتھ ہاسپٹل روانہ ہوئے تھے کیونکہ وہ سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ ICU روم کے سامنے بیٹھ کر وہ کب سے دعا کر رہی تھی۔ حیات تو سجدے میں تھی، اللہ کے آگے جھکی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ تکلیف میں تھا۔ وہ دونوں اپنے احساساتوں کو لفظ نہیں دے پاتے تھے، مگر وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ حیات کا دل گواہی دیتا تھا کہ وہ کتنی محبت کرتی تھی اس انسان سے۔ وہ وہاں بیٹھے سب کچھ اس شخص پر وقف کر چکی تھی۔ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، چھوڑ دے گی اپنا وعدہ اس شخص کے لیے۔ وہ سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، معافی مانگ لے گی اس شخص سے جس سے بچپن میں وعدہ کیا تھا۔ اگر وہ کبھی زندگی میں ملا بھی تو معافی مانگ لے گی۔ وہ ویسے بھی تو شادی کر رہی تھی نا۔ شگفتہ ملک کے سامنے گڑ گڑائے گی، محبت کی بھیک مانگے گی۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ تبھی اس نے سنا، نرس شاید ICU روم سے نکلی تھی، آپ کا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے۔ شگفتہ خاتون بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ وہ بھی اٹھ کر وہاں آ گئی تھی۔ امی، وہ ٹھیک ہے؟ ہاں میری بچی، وہ ٹھیک ہے۔ وہ حیات کو گلے سے لگا چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ہمارے سریش کو۔ زبیر ملک خود دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے، یوں جیسے تنہا پڑ رہے ہوں۔ سریش ان کی اکلوتی اولاد تھا، اسے کچھ ہو جاتا تو ان کے پاس کیا بچتا۔ اس کی آنکھیں کھلی تو دیوار کو گھورے جا رہا تھا۔ سب کچھ جیسے اسکرین کے سامنے گھوما۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا، اپنے ہاتھ سے کنولا اتارنے لگا، مگر اس کا سر چکرایا۔ جسم میں شدید درد تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ شگفتہ خاتون، ملک صاحب سب داخل ہوئے۔ وہ ویران آنکھوں سے اسے دلہن کے لباس میں دیکھ رہا تھا، جو اتنا روئی تھی کہ اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں۔
وہ خود کو چھوڑتا ہوا بستر پر گرا تھا، نہ جانے وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ شگفتہ خاتون اس کے گلے ملی، باپ اس کے بال سنوارنے لگا۔ میرا بیٹا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ تھوڑا دور کھڑی رہی، وہ سسک رہا تھا، اس کا جسم لرز رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ اس کی نظریں بار بار حیات پر جا رہی تھیں۔ وہ ماں باپ کے سامنے کچھ ایسا ویسا نہیں کہہ سکتا تھا۔ تبھی نرس اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر آپ کو بلا رہے ہیں۔ ملک صاحب نے شگفتہ خاتون کی طرف دیکھا۔ میں آتا ہوں۔ نہیں، میں ساتھ چلوں گی، میں پوچھوں گی ان سے کہ میرا بیٹا کیسا ہے۔ میں آتی ہوں، تم خیال رکھنا اس کا۔ حیات نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ اب وہ دونوں اکیلے تھے۔ نور، میرے پاس نہیں آؤ گی؟ اس کا یوں اس کو نور کہنے پر وہ جھٹ سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے نور نہیں کہتا تھا۔ ارے وہ تو نور نام سے ہی واقف نہیں تھا، وہ تو اسے حیات مرزا کے نام سے جانتا تھا۔ نور تو اسے ریس کہتا تھا۔ ریس؟ ہاں، میں ہی ہوں، اور ہم سمجھ ہی نہیں پائے۔ وہ بریسلٹ، وہ سسک رہا تھا، وہ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے تمہارے کمرے میں دیکھا، ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، ہمارا سفر الگ نہیں ہے۔ وہ روتے روتے اس کے گلے سے لگی تھی، آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ ہاتھوں کے مکے اسے مار رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا، میں واقعی نہیں جانتا تھا۔ مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آیا کہ مجھے تم سے محبت کیوں ہو رہی ہے۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آیا کہ مجھے تم سے محبت کیوں ہو رہی ہے، اور میں کیوں تمہارے لیے پاگل ہو رہی ہوں۔ وہ روتے روتے ہنس پڑا، ہاتھوں میں بھیجے ہوئے بریسلٹ اس کے آگے کیے۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں یوں ہی چلتی چلتی تم تک پہنچ جاؤں گی۔ اللہ مجھے پہنچائے گا۔ ہمارا انتظار سچ تھا، ہماری محبت میں سچائی تھی۔ اللہ کیسے نہ مانتے؟ میں پاگل ہو جاتا، مر جاتا تمہارے بغیر یار۔ میں اس وعدے کی وجہ سے، وہ بریسلٹ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، تمہیں کھو رہا تھا۔ تم سے اتنی محبت ہے مجھے، میں اتنا پابند ہوں تمہارا۔ میں بھی اپنا نکاح چھوڑ کر تمہاری طرف آئی ہوں، ورنہ امی تو مجھے کہہ رہی تھی کہ تم مت چلو ہاسپٹل، مگر میں نہیں رکی۔ میں کیسے؟ وہ رو رہی تھی، وہ مکمل ہی نہیں کر پا رہی تھی بات۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، تم صرف میری ہو۔ وہ مسکراتے اس کی پیشانی چوم چکا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وقت جیسے ٹھہر گیا تھا، قدرت کو جیسے ان پر ترس آ گیا تھا۔ زریز اور حیات نہیں جانتے تھے کہ شگفتہ ملک نے احمد کی فیملی کو کیسے جواب دیا۔ انہوں نے جواب میں کیا بولا، کیا ہوا، وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ بس اتنا جانتے تھے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت تھی، اور اب انہیں دنیا سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے سے بچپن سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے پابند تھے۔ کیسے مکر جاتے، کیسے مکر جانے دیتے؟ اگر دنیا بھی ان کے سامنے ہوتی تو وہ ڈٹ جاتے۔ ان کا نکاح اسی ہفتے کے جمعے کو ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ شگفتہ ملک تو بہت خوش تھیں، ان کی تو خواہش تھی کہ حیات انہیں کبھی نہ چھوڑ کے جائے، مگر وہ ان دونوں کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ دیکھتے ہوئے چپ ہو جاتی تھی۔ اور اگر اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے یوں تڑپ رہے تھے تو وہ انہیں دور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی، اتنی پیاری کہ کوئی بھی دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ شگفتہ خاتون اسے دیکھنے لگی۔ ہمیشہ خوش رہنا، میں چاہتی ہوں تم اس گھر کو ایسے ہی خوشیوں سے بھرے رکھو جیسے تم نے رکھا ہے۔ وہ مسکرائی۔ اوف، فکر کیوں کرتی ہیں امی، یہ میرا گھر ہے۔ ہاں، آج سے تم اس گھر کی مالکن ہو، میرے اکلوتے بیٹے کی جان ہو، مجھے بہت عزیز ہو تم، میری تو بیٹی ہو، میں تو بہت محبت کرتی ہوں تم سے، جانتی ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، میں بہت خیال رکھوں گی اس کا۔ تم نہ بھی کہتی تو مجھے پتا ہے، اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، تم تب اس کا اتنا خیال رکھتی تھی، اب تو اس کی بیوی ہو، کیوں نہیں رکھو گی؟ وہ نم سا مسکرائی تو حیات نور بھی مسکرائی۔ وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا اور اس کا دل یوں سمجھو کہ مٹھی میں تھا۔ آج اس سے ایسے ہی نہیں مل رہا تھا، رشتے کی نوعیت بدل گئی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اس کی بیوی۔ وقت کیسے پلٹا تھا نا، جو سوچا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا، وہ ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو آج اس کے کمرے کا نقشہ بدلا ہوا تھا، خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا کمرہ۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور حیات کی خوشبو۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگا، کیسے سامنا کیا جائے؟
یوں تو لڑکیاں شرماتی ہیں۔ اس نے اپنے سر پر ایک چپت لگائی اور آگے بڑھا۔ وہ اپنے ہاتھ چٹکا رہی تھی، بہت عجیب لگ رہا تھا، شرم آ رہی تھی۔ کیسے اس کی طرف دیکھے گی، کیا کہے گی؟ یہ سب تو بہت اچانک سے ہو گیا تھا، اور یہ ایسی حالت ہونا تو فطری تھا۔ اس کا مقام بدل گیا تھا، وہ بیوی کے رتبے پر فائز ہونے جا رہی تھی۔ محبوب اور محبوبہ سے شوہر اور بیوی بننے کا سفر بہت مشکل ہوتا ہے، مگر ان دونوں نے طے کر لیا تھا۔ بچپن کا وعدہ آج سرخرو ہو گیا تھا۔ اس کے نزدیک آ بیٹھا تو وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت زیادہ خوبصورت، اتنی خوبصورت کہ میں آج آپ پر غزل لکھ سکتا ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ اچھا، آپ لکھتے بھی ہیں؟ ہاں نا، لکھتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں اور محبت کرتا ہوں۔ حیات کی نظریں جھکی تھیں۔ ہم دونوں کی پسند ایک جیسی ہے، یہ تو ہے۔ تمہیں کتابیں پڑھنا پسند ہے، مجھے بھی کتابیں پڑھنا پسند ہے۔ تمہیں باتیں کرنا پسند ہے، میں بھی تم سے باتیں کر لیا کرتا ہوں۔ تمہیں چائے پینا پسند ہے، مجھے بھی چائے پینا پسند ہے۔ تمہیں بارش پسند ہے، مجھے بھی بارش پسند ہے۔ وہ ہنس پڑی تھی، کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں، ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں کہ اب سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ مسکرایا۔ بالکل، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے جس سے محبت کی ہے اس کے ساتھ یوں وقت گزرے گا کہ میں اس کا سیاہ سفید سب جان لوں گا اور وہ میرا جان لے گی۔ شادی بہت آسان رہے گی کیونکہ ہم نے بہت اچھا وقت گزارا ہے ساتھ، ایک دوسرے کو سمجھا ہے، دوست رہے، محبت کی ہے، انتظار کیا ہے، تڑپے ہیں۔ وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ ٹھیک بات ہے، ان کے رشتے میں ہر چیز موجود تھی، دوستی، اعتبار، انتظار، تڑپ، محبت اور عشق۔ یہ بہت خوبصورت ہے، تھینک یو سو مچ۔ ہے نا خوبصورت، ہے نا؟ مگر تم سے کم، تم زیادہ خوبصورت ہو۔ وہ ڈائمنڈ کی بریسلٹ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ یہ بالکل اس کے جیسا ہے نا؟ ہاں، مگر تب میں چھوٹا تھا نا، اب بڑا ہو گیا ہوں تو پسند بھی اچھی ہو گئی ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ آگے بڑھ کر سریش نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ آہستہ آہستہ اس پر حاوی ہوتے ہوئے اس میں کھونے لگا تھا۔ حیات گہرے سانس لینے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ نروس ہے، مگر آج وہ اس پر اپنی چلانا چاہتا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ نہیں رکے گا، نہ ہی وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔ وہ اس میں کھوتا اسے بھی مدہوش ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اس میں کھو رہی تھی اور سریش اس میں کھو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا دو محبت کرنے والے ایک دوسرے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں، جیسے محبت کا مقابلہ چل رہا ہو، جیسے دونوں میں سے کسی کی بھی کوئی حد نہ ہو۔ ان دونوں کے لمس میں اتنی تڑپ تھی، اتنا انتظار تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ہوش میں نہیں تھا، اور رات یوں ہی سرکتی رہی تھی۔ پیاری لگ رہی ہو، بہت زیادہ پیاری۔ اس کے بالوں سے کھیلتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے، تم نے نہ یہ حالت کر دی ہے میری کہ میرے گال دکھنے لگ گئے ہیں۔ بلش ہو کر وہ ہنس پڑا۔ ابھی تو پوری زندگی گزارنی ہے تمہیں، یوں ہی ساری زندگی بلش ہونا ہے۔ پھر کیا کرو گی؟ مطلب تم مجھ سے لڑو گے نہیں، شکایت نہیں کرو گے، ڈانٹا نہیں کرو گے؟ مجھے دیکھو۔ اسے اپنی طرف پلٹتا ہوا دیکھنے لگا، آنکھوں میں غور سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ایک پرفیکٹ مرد ہوں، مگر تم پر چلاؤں گا، تمہیں ڈانٹوں گا تو کہاں جاؤں گا؟ میں تو دیوانہ ہوں تمہارا، عاشق ہوں، اور عاشق اپنے معشوق پر چلایا نہیں کرتے۔ تم چلا سکتی ہو، روٹ سکتی ہو، بیویوں پر جچتا ہے، مگر میں جھکا ہوا رہوں گا تمہارے آگے۔ تم کہو کہ دن ہے تو میں کہوں گا دن ہے، تم کہو کہ رات ہے تو کہہ دوں گا رات ہے۔ وہ ہنسے جا رہی تھی، اس کے سر پر چپت لگاتی ہوئی اس کی طرف گھورنے لگی۔ اتنے پاگل ہو؟ ہاں، پورا کا پورا۔ سریش ملک نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالی تھی اور وہ سر جھکاتے مسکرائی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے لگ رہے ہو۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی یوں ہی سلامت رکھے، میرا گھر یوں ہی خوشیوں سے آباد رہے۔ سریش مسکرایا۔ جس کی ایسی ماں ہو، ایسا باپ ہو، ایسی بیوی ہو، وہ گھر ہمیشہ خوشیوں سے ہی آباد رہے گا۔ شگفتہ خاتون اور حیات مسکرائے تھے۔ گھر کا سکون عورتوں سے برقرار ہوتا ہے، ملک صاحب بولے، اور ہماری عورتیں ہی بے حد پیاری ہیں تو انشاءاللہ یوں ہی خوشیاں برقرار رہیں گی۔ سریش مسکرایا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا۔ شگفتہ خاتون نے اپنا ہاتھ حیات کے ہاتھ پر رکھا۔
اور وہ دونوں مسکرائے۔ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ امی آ جائیں گی۔ آتی رہیں، میں بول دوں گا کل رات تم کمرے میں نہیں آئی تھی۔ کیوں نہیں آئی تھی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا جیسے احتجاج کر رہا تھا۔ بس نہیں آئی تھی، ناراض تھی تم سے۔ تم نے تنگ کیا ہوا ہے مجھے، میری کوئی بات ہی نہیں مانتے۔ پچھلے دن لیٹ آئے تھے اور میں ساری رات تمہاری باتیں مانتی رہوں۔ ایسے نہیں چلے گا جناب۔ وہ چھری اس کی طرف کرتے ہوئے ڈانٹ رہی تھی۔ اور تم نے کہا تھا میں ڈانٹوں گی، میں چلاؤں گی، میں ناراض ہوں گی تو منانا ہوگا۔ اب وہ ہنس پڑا۔ منا تو رہا ہوں، دیکھو کتنے گلاب رکھے ہوئے ہیں تمہارے سامنے، مان جاؤ نا۔ ابھی یہ کم ہے، دوسرے لاؤ۔ اوکے رکو۔ وہ ہنس پڑی۔ وہ باہر گیا۔ 15 سے 20 منٹ میں دوبارہ واپس آیا۔ اس کا چہرہ پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے تھا، پھول اتنے زیادہ تھے۔ اب مان جاؤ نا، آئی ایم سوری۔ وہ پھول ایک طرف رکھتا ہوا کانوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ اٹس اوکے۔ ارے بڑی آسانی سے مان گئی ہو، وہ طنزیہ بولا تو وہ ہنس پڑی۔ یوں ہی منایا کریں گے اور ایسے ہی مانا کروں گی، ورنہ سوچ لیں میں غائب ہو جاؤں گی، پھر ڈھونڈتے رہیے گا مجھے۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ پلٹی تو اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ایسی بات دوبارہ مت کرنا، میں مر سکتا ہوں۔ وہ ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ چکی تھی۔ میرے سامنے دوبارہ یہ بات مت کہنا۔ آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں مر جاؤں گی، میں بھی مر سکتا ہوں۔ وہ دونوں ہنس پڑے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، ایک دوسرے کو باور کرواتے ہوئے کہ انہیں کتنی محبت تھی ایک دوسرے سے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے کیا کیا کر سکتے تھے، انہیں اندازہ تھا۔ ان دونوں کی ہنسی کی آوازیں کچن میں گونجنے لگیں۔ وہ پھر سے الجھ رہے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ یہ منظر مکمل تھا، محبت سے بھرپور۔